بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، ایک بڑی پرانی پنجابی کہاوت ہے، جنہیں لور نہیں ویکھا وہ جمیا نہیں، لیکن بزم سخن کو اور اسلام چینل اردو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اپنے پہلے دن سے ہی الحمدللہ لاہوریوں کے درمیان نہ صرف گھری ہوئی ہے بلکہ ترقی بھی کر رہی ہے۔ میری مراد آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہمارے بہت ہی حد احترام دو پروڈیوسرز اور کیمرامین جناب احمد شاہین اور احمد مقصود کا تعلق نہ صرف لاہور سے ہے بلکہ لاہور کی ثقافت کے یہ بھرپور امین بھی ہیں۔ مطلب عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ہم پنجابی شاعری اگر کوئی کچھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بڑا سراہتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ نعمان بھائی بھی کہیں نہ کہیں پنجاب سے لاہور سے تعلق ہے، اور میرا بھی بچپن کا کافی ٹائم جو ہے بہت آنا جانا جو ہے لاہور میں گزرا ہے۔ یہ سب تعارف میں کیوں کرا رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، یقیناً آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج کی جو ہماری مہمان شاعرہ ہے ان کا تعلق بہرحال لاہور سے ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دبستان لاہور یہ سب سے قدیم دبستان ہے۔ شاید لکھنؤ سے پہلے بھی اگر کوئی دبستان بنا تھا جس نے اردو کی خدمت کی، وہ یقینی طور پہ لاہور تھا، اور الحمدللہ وہ دبستان شاید اجڑ گئے ہیں یا شاید وہ اس حد تک اپنی خدمات انجام نہیں دے پا رہے، لیکن لاہور کا دبستان الحمدللہ آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے جیسے وہ ہمیشہ سے چمکا کرتا تھا۔ یعنی کہ اگر ہم وہاں کے شعراء کرام کا تذکرہ شروع کریں تو احمد ندیم قاسمی، فیض احمد فیض، اور ہم نے جیسے ابھی ہم آپ سے تذکرہ کر رہے تھے مختلف منیر نیازی، امجد اسلام امجد، اور پھر اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا، ساغر صدیقی وہاں سے آئے، اس کے علاوہ جو ہے عطا اللہ قاسمی وہاں ابھی بھی رہ رہے ہیں، ہمارے جو ہیں ناصر کاظمی صاحب نے بہت لاہور کو جو ہے وہ اہمیت دی اور وہاں رہے، اور کیوں نہ دی جائے۔ پاکستان کا دل ہے لاہور، پاکستان کی رنگینیاں جڑی ہوئی ہیں لاہور سے، اور ماشاءاللہ ابھی کل آپ نے دیکھا بھی کہ وہاں بھی ترکی سے بھی ہمارے جو پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے تو وہاں کافی آپ نے گہما گہمی دیکھی۔ لیکن یہ ادبی گہما گہمی کی آج جو ہمارے بزم سخن میں وجہ ہے وہ ایک ایسی شاعرہ ہیں جن کے بارے میں بہت واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ کہیں میں نے پڑھا بھی کہ جناب جو مرد شعراء کرام ہیں یا ادیب ہیں ان کو تو ایک ایج حاصل ہوتا ہے، اور وہ ایج یہ حاصل ہوتا ہے کہ آدھا حصہ تو چلیے گھر کی خواتین سنبھال لیتی ہیں، لیکن جو خواتین شعراء کرام ہیں اصل میں کمال ان کا ہے کہ یہ نہ صرف شعری اپنے تعلق کو بھی نہیں توڑتی، ادب سے رشتہ بھی نہیں توڑتی، اور اپنی تمام سماجی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھرپور ادا کرتی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک کمال ہے، اور یقینی طور پہ خواتین شعراء کو سراہنا بھی چاہیے۔ آج کی جو میری مہمان شاعرہ ہیں وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، جنہوں نے اپنی گھریلو زندگی کو بھی اسی طرح چلایا ہے، اپنی نجی زندگی کو بھی چلایا ہے، معاشرتی حوالوں سے اپنی تمام ذمہ داریاں بھی پوری کی ہیں، اور اپنے شعری ذوق کو بھی نہیں مرنے دیا۔ وہ ایک صاحب کتاب شاعرہ ہیں، خواب سحر کے عنوان سے ان کی کتاب آئی ہے۔ میری مراد ہے میری آج کی مہمان شاعرہ جناب سبینہ سحر صاحبہ۔ السلام علیکم۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کا بزم سخن کا اسلام اردو چینل کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر شرکت کی دعوت دی، جو میرے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں ہو، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، اسلام چینل اردو کی روایت رہی ہے کہ ہمیشہ سے جو ہمارے ادیب ہیں، جو ہمارے شعراء ہیں، جو ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ان کو ہمیشہ سے پروموٹ کیا جائے، اور آپ یقیناً یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ اچھا سبینہ سحر صاحبہ، آپ کے سحر نے سحر ایک جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے پورا آپ کا، ماشاءاللہ آپ کا تو جو تخلص ہے وہ کافی ہمگیر جو حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سوال تو بعد میں پوچھوں گا، پہلا سوال یہ بتائیے کہ لاہور کا مجھے پتا ہے، جیسے میں نے بھی تذکرہ کیا، ایک ادبی منظرنامہ، ایک ادبی حوالے سے سب سے زیادہ جرائد رسائل آج بھی لاہور سے ہی نکلتے ہیں اردو میں، یہ پتہ ہے آپ کو؟ ساری دنیا میں جتنے بھی ادبی مراکز ہیں ان میں سب سے زیادہ رسائل لاہور سے۔ لاہور شہر دیا جی کی گل ہے، جی جی بالکل زبردست۔ یہ تو کسی نے کہا جن نے لاہور نہیں دیکھے انہیں، بالکل یہی میں نے بھی انٹرو میں بھی یہی کہا، لاہور کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو آپ کیا ماحول تھا، کس طرح کے آپ کے گھریلو ماحول کیا تھا جس میں آپ نے شعر کہنا شروع کیا؟ گھریلو ماحول میرا شروع سے ہی ہمارا علمی اور ادبی رہا ہے۔ میرے جو والد تھے وہ شعبہ اردو میں ہائی اسکول کے ان کے صدر تھے، اور اس لیے اردو جو ہے اس سے شروع سے شاعری سے ادب سے جو ہے لگاؤ تھا، اور لیکن اسکول کے زمانے میں تو اتنی نہیں تھی، لیکن دوسروں کے جو جیسے فیض احمد فیض ہیں، احمد فراز ہیں، ان کے اشعار یاد کر کے جو ہے وہ دوسروں کو سنایا کرتے تھے۔ لیکن اصل میں جو ہے
جب میں پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں گئی ہوں اچھا تو وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ شاعری کا آغاز ہوا ہے. کیا بات ہے. وہ یوں ہوا کہ وہاں اس وقت ڈاکٹر سہیل خان تھے, جی تو انہوں نے ہم 5-4 جو دوست تھے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کل ریڈیو اسٹیشن پہ جو ہے وہ اردو ادب کا پروگرام ہے, تو آپ سب نے کچھ لکھ کے لانا ہے, غزل یا نظم. تو اس سے پہلے کوئی اتنی باقاعدہ کوشش نہیں کی تھی, تو ایک چیلنج تھا ہمارے لیے. تو ہم بس پھر سب جو دوست تھے اپنے اپنے گھر جا کے, تو ہم بس سارا, میرا خیال ہے کہ میں اس رات تقریباً وہ غزل جو ہے وہ کرتی رہی, کیونکہ ایک چیلنج تھا. تو وہ ایسا ہوا کہ ایک ہو گئی غزل. میں جب صبح جا کے ٹیچر کو دکھایا, سر کو, تو وہ کہتے ہیں کہ کیا سبینہ, کیا یہ تمہاری پہلی غزل ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل پہلی غزل ہے. تو وہ بہت خوشی ہوئے, اور میں یہاں پر آپ کو, اور وہ ہم نے ریڈیو اسٹیشن پہ جو ہے وہ پڑھے. اس کا ایک شعر جو ہے وہ جی بالکل سنانا پسند کروں گی. اس کا ہے کہ اس کا مطلب تھا کہ پتھر کے صنم سے میں دعا مانگ رہی ہوں, پتھر کے صنم سے میں دعا مانگ رہی ہوں, چپ چاپ سمندر سے نوا مانگ رہی ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ, بہت خوب. بے کل ہوئی جاتی ہوں میں اب ضبط سے اتنا, پیکر سے وفا کے بھی جفا مانگ رہی ہوں. واہ 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 واہ, کیا بات. اور یہ آپ کی پہلی غزل تھی؟ یہ جی. اور اس کا ایک شعر ہے کہ انجام ہے معلوم مجھے اپنی طلب کا, میں پھر بھی زمانے سے وفا مانگ رہی ہوں. کیا بات ہے, واہ واہ, بہت خوب. اور مقطع دیکھیں کہ اس تیرگی شب میں بھی امید سحر ہے, واہ, اس تیرگی شب میں بھی امید سحر ہے, ایک عزم لیے دن کی دعا مانگ رہی ہوں. کیا بات ہے. بس پھر اس غزل کے بعد اتنی پذیرائی ملی, اتنی زیادہ وہ حوصلہ افزائی ملی کہ اس کے بعد پھر کئی جو ہیں وہ غزلیں لکھی, اور پھر اس وقت ان کی جو ہمارے استاد ہی تھے اس کی جو نوک پلک تھی وہ سنوار دیا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت تو اتنے شاعری کے اصول و ضوابط اور قواعد وغیرہ کا زیادہ نہیں علم تھا, لیکن وہ تو وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. تو اس کے بعد پھر, لیکن پھر یہ ہے کہ یہاں پر برطانیہ میں جو ہے وہاں پر اس کے بعد 1-2 سال اس کے بعد وہاں رہی, پھر یہاں پر برطانیہ میں آ کے جو ہے وہ میں بات کر رہی ہوں ارلی 90s کی, تو یہاں پر آ کے سیٹل ہو گئی. اب یہاں پر آ کے مطلب سیٹل ہونے میں دیر لگتی ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ غم روزگار بھی اس میں ہوتا ہے, اس کو سیٹ کرتے, پھر فیملی تھی ان کی لک آفٹر کرتے, تو کافی عرصہ جو ہے وہ اس میں گزر گیا. اب جو تقریباً پچھلے 5-6 سال سے تھوڑی فراغت جب ہوئی, تو پھر شاعری کا شوق تو ظاہر ہے وہ ساتھ ساتھ تھا, کتابیں پڑھتے رہتے تھے, وہ لکھنے کا سلسلہ تھوڑا سا منقطع ہوا, لیکن پڑھائی کا تو وہ ویسے ہی رہا سلسلہ. تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ باقاعدہ سے جو ہے وہ لکھنا شروع کیا, اور پھر ایسا یہ سلسلہ مطلب ایسے روانی شروع ہوئی کہ وہ لکھتی گئی, اور اتنا ہو گیا کہ پھر ایک کتاب کی صورت میں جو ہے وہ کر دیا گیا. اچھا, آپ کی میں نے شاعری میں دیکھی ایک بڑی مختلف اپروچ, نئی تو شاید نہیں کہی جائے گی, لیکن ہے وہ اپروچ کہ آپ اپنے, کیونکہ تخلص آپ کا بڑا جاندار ہے, تو آپ تخلص کو اپنے جو ہے مطلوں میں استعمال کرتی ہیں. مقطع میں, جی مقطع میں, مطلع میں استعمال آپ نے بہت زیادہ کی, مقطع میں تو خیر سبھی کرتے ہیں, آپ نے مطلوں میں سے استعمال کیا ہے. تو اس سے مطلب یہ کیا ہے, یہ کوئی نئی ترغیب آپ دینا چاہ رہی ہیں, آپ چاہتی ہیں کہ کوئی نیا اضافہ ہو, بغاوت ہے کیا, مطلب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, بغاوت نہیں ہے. بہت سے استاد شعرا جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. مومن خان مومن ہے, انہوں نے اپنے جو ہے وہ تخلص کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا. ابن انشا ہے. تو میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سحر جو ہے وہ صرف ایک اپنے نام کو ہی نہ بلکہ کروں, اس کا جو ہے بالکل ایک استارہ ہے, صبح کاذب ہے, اس طرح کروں. تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ اشعار بالکل سنائیے. جی بالکل, ہم چاہیں گے, ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ سنائیں. جی شکریہ. ایک شان بے نیازی ہر شمع کو دکھاتے, واہ, نور سحر کا ہم کو اتنا خمار ہوتا. اور ایک ہے کہ اے رات تیرے پاس سحر آ تو گئی ہے, اے رات تیرے پاس سحر آ تو گئی ہے, آنکھوں سے مگر روشنی مت چھین ہماری. واہ واہ, کیا بات. اور یہ ہے کہ میرے احساس سانس جاتی ہے مگر سانس جاتی ہے سحر پھر بھی نہیں آتی ہے, سانس جاتی ہے سحر پھر بھی نہیں آتی ہے, میرے احساس کی ظلمت نے مجھے مار دیا. اور اس نے, میں نے تو اپنی زلف بھی کھولی نہ تھی ابھی,
میں نے تو اپنی زلف بھی کھولی نہ تھی ابھی، اس نے میری سحر کو مگر شام کر دیا۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ بہت شکریہ۔ تو ہر غزل کے جو مقطع میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو میں اسی طرح زومینی کر کے جو ہے وہ استعمال کروں۔ اور سحر آپ کا سحر چل گیا ہے، اور ماشاءاللہ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں فرحت خان ریڈنگ سے۔ فرحت آپا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ہماری پیاری پیاری سہیلی، خوبصورت حسینہ، ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اشعار کہتی ہیں یہ، ہم تو نام تو انہوں نے سبینہ بتایا تھا، آپ حسینہ کہہ رہی ہیں۔ بہت ہی بہت بہت آپ کی محبت ہے، آپ خود بہت بہت اچھا لکھنے والی ہیں، اور جب کسی شاعر اور شاعرہ کی زبان سے تعریف سنے تو اس کا کچھ مزہ اور ہی ہوتا ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کے بارے میں یہ جان کر مجھے اور بھی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بھی لاہور کی ہوں اور آپ بھی لاہور کی ہیں۔ آج ہم سب لاہور کے ہیں، فکر ہی نہ کریں، میں بھی ادھر کے ہی ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ تقریباً جولائی کے مہینے میں انہوں نے ایک شعر لکھا تھا فیس بک پہ اور کہا تھا کہ اس کو عنوان دیجیے۔ میں نے اس تصویر کو، ان کی تصویر تھی وہ، اس کو میں نے بڑے غور سے دیکھا اور مجھے ان کی آنکھیں اتنی حسین لگی اس تصویر میں کہ میں نے ایک قطع کہہ دیا۔ جی سنائیے۔ قطع جی میں یہاں سناؤں گی کہ پار چلمن کے یہ حسین آنکھیں، پار چلمن کے یہ حسین آنکھیں، مسکراتی ہیں دل نشیں آنکھیں، مسکراتی ہیں دل نشیں آنکھیں، شعر کہتی ہیں فل بدی فرحت، شعر کہتی ہیں فل بدی فرحت، یہ سبینہ کی سرمگی آنکھیں۔ کیا بات ہے، فل بدی کہنے میں ان کو بہت ملکہ حاصل ہے، تو بہت ملکہ حاصل ہے فرحت آپا کو۔ میں چاہوں گی کہ میں اب ان کے پروگرام کو غور سے اور محبت سے سنوں، اس لیے میں اب لائن فارغ کرتی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا فرحت، بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ اچھا تو میری آخری محبت ہے اس لیے اب تیری ضرورت ہے، یہ بڑا آپ نے فلسفہ بھی دیا، ایک اپنی پہچان بھی بتائی، اور صحیح معنوں میں آپ نے محبوب کو بھی مطلب پریشان بھی کر دیا کہ بھائی اب تو میری آخری ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا اگر یہ غزل آپ کو یاد ہے۔ جی بالکل یاد ہے۔ اچھا ایک کال اور ہے، دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، جی امجد مرزا بول رہا ہوں۔ واہ 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 کیا بات ہے امجد بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا کہاں سے ستارے، کہاں سے آپ چاند ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ آج میری بہن ماشاءاللہ، بھائی آپ کی محفلوں کے چاند ہیں، ادھر ادھر سے ہمارے، ہم تو جاتے ہیں محفلوں میں، آپ کی محفلوں میں ایسے ایسے چاند ابھرتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں تو بڑا احساس ہے میرے لیے کہ سبینہ صاحب میری محفل میں آتی ہیں، ریگولر آتی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے دم سے ماشاءاللہ بڑی رونق ہوتی ہے، بڑی خوبصورت شاعرہ ہے، صاحب کتاب ہے۔ سب سے بڑی بات جو ابھی ان کی آنکھوں کی تعریف ہو رہی تھی، خالی آنکھیں نہیں ہیں ماشاءاللہ، پورا مجسم قابل تعریف ہے ان کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ امجد بھائی، بہت شکریہ امجد بھائی، آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ حضور قبلہ کیسے ہیں عقیل بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ اللہ کرم ہے بھائی، سب کچھ میں نے کہا کہ آپ نے حسب معمول بہت عمدہ محفل سجائی ہوئی ہے، تو میں بھی کچھ عرض کر لوں۔ بالکل سر، آپ بالکل، ہم بھی کوئی فلمدی کوئی کلام کچھ اگر ہے تو ہم بھی۔ نہیں بس میں سوچ رہا تھا بہت اچھے شعر سنا رہی ہیں سمینہ صاحبہ۔ جی پہلے جب انہوں نے کہا نا کہ مطلوب میں اپنا تخلص اکثر باندھتی ہوں، تو پہلے تو میں سن کے منق ہوا، اس کے بعد پھر جب انہوں نے اساتذہ کا ذکر کیا کہ بہت سے لوگوں نے باندھا ہے، تو پھر مجھے ان کی قادر الکلامی پہ رشک آیا۔ ماشاءاللہ کیسے کر سکتا، بہت عمدہ شعر پڑھ رہی ہیں جی، بس آپ بھی سنیے اور میں بھی سن رہا ہوں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ جی تو ہم جو غزل کا ہم تبصرہ کر رہے تھے کہ تو میری آخری محبت ہے اس لیے اب تیری ضرورت ہے، دے بھی سکتی ہوں کچھ جواب تمہیں، چپ ہوں میں یہ میری شرافت ہے۔ واہ 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 واہ، دے بھی سکتی ہوں کچھ جواب تمہیں، چپ ہوں میں یہ میری شرافت ہے، اور تم اسے پیار مت سمجھ لینا، تم اسے مسکرانے کی میری عادت ہے۔ واہ، پھر پڑھیے گا، تم اسے پیار مت سمجھ لینا، مسکرانے کی میری عادت ہے، واہ، اور میں تو ہوں اپنے آپ سے ناراض، کب کسی سے مجھے شکایت ہے، اور خود سے سمجھوتا کر لیا میں نے، واہ، خود سے سمجھوتا کر لیا میں نے، میرے اندر بہت بغاوت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور روز
روز آنا سحر کی فطرت ہے، یہ اس کا مقطع آپ دیکھ تو کے ہے، اگر چاہیں تو سنا دیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بالکل، آپ غزلیں نکالیں ہم سنیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میرا نام سائرہ اعظم ہے اور ابھی میں نے اسلام چینل آن کیا ہے اردو، اور سبینہ صاحبہ کو دیکھا، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ بیان سے باہر ہے. تو بس میں سہن آج آپ کا میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں پروگرام. واہ واہ کیا بات ہے. آپ انشاءاللہ ریگولر دیکھیے گا. ہاں جی، اور آپ نے لاہور کا ذکر کیا، میرا بھی تعلق سیالکوٹ لاہور سے ہے. کیا بات ہے. تو جی، تو مجھے بھی شعر و شاعری کا بے حد لگاؤ ہے. واہ واہ. آپ خود شعر کہتی ہیں؟ جی میں نے ایک غزل لکھی ہے، تو میں نے ابھی کوشش کر رہی ہوں. تو اگر میں آپ کے پروگرام میں سنانا چاہوں تو باجی صاحبہ اگر ایک آدھ شعر سنانا چاہیں تو ضرور سنا. ایک آدھ سنا دیتی ہوں. جی تو اگر باجی صاحبہ اگر کریکشن کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. جی کچھ اس طرح سے میں نے اپنے ہمسفر کے نام لکھی ہے یہ غزل. جس نے مانگ بھری بڑے پیار سے، وہ میری کائنات مقدر کے ستارے تم ہی ہو. زندگی کا سفر کرتا نہیں اکیلے، جو لے جائے منزل کی اور وہ ہم سفر تم ہی ہو. شکریہ. نگہبانی کا پاس رکھا جس نے صدا کے لیے، میرے ہمدم میرے محافظ تم ہی ہو. کٹھنائیوں کا سامنا کسے کرنا پڑتا نہیں، ہاتھ تھام کر دشوار رستوں کو سہل بنا دیا جس نے، وہ رہ گزر تم ہی ہو. پھر مسیحا بن کر میرے ہر درد کا مداوا کیا، وہ دوا وہ مرہم تم ہی ہو. شکریہ. سپنوں میں ہمیشہ چاہا ایسا دلبر ملے جو ٹوٹ کر چاہے ہمیں، خواہ جو خواب پورا اس کی تعبیر تم ہی ہو. واہ واہ جی بہت خوب. اب اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور جو خیالات آپ نے اس میں شامل کیے ہیں بہت اچھے ہیں. تخیل بہت خوبصورت ہے. خیال کی قدر کرنی چاہیے ہمیشہ. جی بہت شکریہ جی. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. جی وہ میں کہہ رہی تھی کہ رات کتنی طویل ہو لیکن رات کتنی طویل ہو لیکن روز آنا سحر کی فطرت ہے. کیا بات ہے. آپ یہ اپنے تخلص کا جو استعمال ہے نا وہ آپ بنا اور بڑا موقع محل کے حساب سے کرتی ہے. بہت شکریہ جی. تو اگر کوئی اور ہمیں اچھی سی غزل سنانا چاہیں جو آپ کی پسندیدہ ہو. جی میری پسندیدہ ہے اور دوسرے شعراء دوستوں کو بھی کافی پسند ہے، سو میں سنانا. خوابوں میں بھی ہوتی نہیں تسکین ہماری، خوابوں میں بھی ہوتی نہیں تسکین ہماری، ہر رات گزر جاتی ہے غمگین ہماری. ہر رات گزر جاتی ہے. واہ واہ کیا بات ہے. اور یہ شعر دیکھیں، غیروں کو بھی کرتے ہو محبت سے اشارے، غیروں کو بھی کرتے ہو محبت سے اشارے، غیروں کو بھی کرتے ہو محبت سے اشارے، کیا اتنی ہی کافی نہیں توہین ہماری. واہ 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 کیا بات ہے. واہ واہ. یہ دھوپ غموں کی ہے جو چہرے پہ جمی ہے، یہ دھوپ غموں کی ہے جو چہرے پہ جمی ہے، رنگت جو نظر آتی ہے نمکین ہماری. واہ 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 کیا بات ہے. بہت خوب. ایک ہم ہی فقط خاک ہوئے راہ وفا میں، ایک ہم ہی فقط خاک ہوئے راہ وفا میں، نظریں نہ چرا دیکھ کے تدفین ہماری. واہ 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 کیا بات ہے. پھر پڑھیے گا شعر. ایک ہم ہی فقط خاک ہوئے راہ وفا میں، نظریں نہ چرا دیکھ کے تدفین ہماری. واہ. بھولے سے بھی چھو جائے تیرے لمس کی خوشبو، واہ. بھولے سے بھی چھو جائے تیرے لمس کی خوشبو، بس اتنے سے ہو جاتی ہے تزئین ہماری. تزئین ہماری. تزئین ہماری. واہ واہ واہ. اچھا. اے رات تیرے پاس سحر آ تو گئی ہے، واہ. آنکھوں سے مگر روشنی مت چھین ہماری. واہ واہ. پھر پڑھیے گا شعر. واہ واہ. پھر پڑھیے. اے رات تیرے پاس سحر آ تو گئی ہے، آنکھوں سے مگر روشنی مت چھین ہماری، خوابوں میں بھی ہوتی نہیں تسکین ہماری. اور ایک اور غزل جی بالکل 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 بالکل. ویسے میں سننا چاہوں گا کہ لوگوں کا جب مزاج ہی پتھر کا ہو گیا پھر پتھروں کے ہم کو بنانے پڑیں گے پھول. اگر وہ ہے وہ سنا دیں، یا تو کوئی اگر اور دوسری سنانا چاہے، کیونکہ یہ غزل میں آپ نے جو فلسفہ دیا ہے
اتنے آسان اور سیدھے سادے الفاظ میں. یہ اس غزل کا جو شعر ہے وہ حاصل غزل ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو شعر جو ہیں وہ اشعار بہت اچھے غزل کے جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یوں چاہتوں میں ہم کو سجانے پڑیں گے پھول. واہ, یوں چاہتوں میں ہم کو سجانے پڑیں گے پھول, قدموں میں تیرے لا کے بچھانے پڑیں گے پھول. واہ 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 واہ. آنکھوں کے راستے وہ میرے دل میں آئے گا. آنکھوں کے راستے وہ میرے دل میں آئے گا. آنکھوں کے راستے وہ میرے دل میں آئے گا. خوابوں کی وادیوں میں اگانے پڑیں گے پھول. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. خوابوں کے راستے وہ میرے دل میں آئے گا. آنکھوں کے راستے وہ میرے دل میں آئے گا. خوابوں کی وادیوں میں اگانے پڑیں گے پھول. کیا بات ہے. سوچا نہیں تھا ہم نے تو خوشیوں کے واسطے. واہ. سوچا نہیں تھا ہم نے کہ خوشیوں کے واسطے کانٹوں کی گود سے بھی اٹھانے پڑیں گے پھول. کیا بات ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اور لوگوں کا جب مزاج ہی پتھر کا ہو گیا. کیا بات ہے. واہ واہ. پتھروں کے ہم کو بنانے پڑیں گے پھول. پھر پڑھیے گا یہ شعر. لوگوں کا جب مزاج ہی پتھر کا ہو گیا پھر پتھروں کے ہم کو بنانے پڑیں گے پھول. ہم نے سنا ہے ملنے کو آئے گا وہ ضرور. خوشیوں کی ہر ڈگر پہ کھلانے پڑیں گے پھول. واہ واہ واہ. میں نے بھی ایک بہار کی خواہش میں جان دی. میں نے بھی ایک بہار کی خواہش میں جان دی. میں نے بھی ایک بہار کی خواہش میں جان دی. اب میری قبر پر بھی سجانے پڑیں گے پھول. کیا بات ہے. کیا آپ نے ایک درد سمو دیا اس شعر میں. پھر پڑھ دیجیے گا. میں نے بھی ایک بہار کی خواہش میں جان دی. اب میری قبر پر بھی بچھانے پڑیں گے پھول. واہ واہ واہ. لوگوں کا جب مزاج ہی پتھر کا ہو گیا. اس کا مقطع سنیں. جی جی. اس تیرگی سے اب تو میرا دل اداس ہے. واہ. اس تیرگی سے اب تو میرا دل اداس ہے. اے رات اب سحر کے کھلانے پڑیں گے. واہ واہ واہ, کیا خوبصورتی. اس تیرگی سے اب تو میرا دل اداس ہے. واہ واہ. اے رات اب سحر کے کھلانے پڑیں گے پھول. قدموں میں تیرے لا کے بچھانے پڑیں گے پھول. واہ واہ, بہت خوب. یعنی کہ یہ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کا جب مزاج ہی پتھر کا ہو گیا پھر پتھروں کے ہم کو بنانے پڑیں گے پھول, یہ یقینی طور پہ کمٹمنٹ بھی ہے اور ایک سمجھوتا بھی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, اب اگر کسی کا مزاج ہی ایسا ہو گیا تو ہم اس کو آگے چل سکتے ہیں. ہم بھی پھر اگر آپ ہمیں بس بریک میں ایک تقریباً 1-1.5 منٹ ہے, اگر اس میں آپ ہمیں کچھ سنانا چاہیں 2-3 شعر تو آپ ضرور سنائیے. ہم جی. جہان خواب میں ایک راستہ بناتے ہوئے. واہ. جہان خواب میں ایک راستہ بناتے ہوئے میں کھو نہ جاؤں کہیں کچھ نیا بناتے ہوئے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. جہان خواب میں ایک راستہ بناتے ہوئے میں کھو نہ جاؤں کہیں کچھ نیا بناتے ہوئے. ہزار کوششوں سے کچھ نہیں ملا لیکن. ہزار کوششوں سے کچھ نہیں ملا لیکن خود اپنی ذات ملی آئینہ بناتے ہوئے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. واہ واہ. ہوا سے جنگ لڑی ہے بہت دنوں میں نے. ہوا سے جنگ لڑی ہے بہت دنوں میں نے. ہوا سے جنگ لڑی ہے بہت دنوں میں نے کسی کے جسم کی خاطر کعبہ بناتے ہوئے. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت شعر ہے. پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ. ہوا سے جنگ لڑی ہے بہت دنوں میں نے کسی کے جسم کی خاطر کعبہ بناتے ہوئے. واہ واہ, بہت خوب. اور یہ دیکھیں, میں خود ہی ڈوب گئی رات کے اندھیرے میں. واہ واہ. میں خود ہی ڈوب گئی رات کے اندھیرے میں تمہارا چہرہ کسی چاند سا بناتے ہوئے. واہ واہ واہ. اور اسی کا مقطع تھا جنون شوق کے رستے پہ ساتھ چلتے رہے. واہ. جنون شوق کے رستے پہ ساتھ چلتے رہے سحر کے خواب کو ہم نقش پا بناتے ہوئے. سحر کے خواب کو ہم نقش پا بناتے ہوئے. سحر کا سحر جاری ہے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے, کہیں مت جائیے گا. اللہ برز ہے. بہت بہت شکریہ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ہمارے درمیان موجود ہے مشہور شاعرہ سبینہ سحر صاحبہ. ان سے گفتگو بھی شاعری جاری ہے اور ان کی شاعری بھی ہم سن رہے ہیں. خالص رومانوی شاعری ہے. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً شاعری شعراء کی نظر میں کچھ اور ہوتی ہے, عوام کی نظر میں کچھ اور ہوتی ہے. شعر کا ایک شخص کے اوپر کوئی اور اثر ہوتا ہے, دوسرے پہ کوئی اور اثر ہوتا ہے. لیکن شاعر کی ایک ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنی ذمہ داری پورا کرے، اپنا کام کرے، اپنا شعر کہے، جو اس کا خیال ہے وہ پیش کرے منظوم طریقے سے۔ آپ کیا دیکھتی ہیں، کس نظر میں آپ شاعری کو دیکھتی ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں، پیغام دینا چاہ رہی ہیں یا شاعری برائے شاعری ہو رہی ہے، وقت گزاری ہے، کیا ہے؟ جی بالکل، جو مختلف ہوتی ہے ہر شاعر کا اپنا ہے۔ میرا جو ہے بالکل زمانے کے جو اتراؤ چڑھاؤ ہیں ان سے متاثر ہوتی ہے۔ میں نے نظمیں بھی لکھی ہیں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس کو بھی شامل کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ اپنی جو احساسات ہیں، خیالات ہیں وہی دیتی جائے، دوسروں کے جو ارد گرد دیکھنا چاہیے جو زمانے میں بالکل ہو رہا ہے، اس پہ میں نے جو ہے وہ نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک نظم جی بالکل میں چاہوں گا نظم سنائیں۔ آج کل کے ظلم و ستم ہے، بے حسی کا دور ہے، جو دہشت گردی، بربادی، تباہی ہے، اس کے لیے ایک میں نے مختصر سی جو ہے وہ نظم لکھی ہے۔ بالکل بالکل، شکریہ۔ کیا عنوان ہے اس کا؟ کہاں ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ جی۔ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا دل خون روتا ہے، کروں کس سے شکایت میں، کہاں فریاد لے جاؤں؟ واہ۔ یہاں ظلمت کا ڈیرا ہے کہ طوفانوں نے گھیرا ہے، واہ۔ کہو کب رحم کھاؤ گے، کہاں ہو تم، کہاں ہو تم؟ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ واہ۔ یہاں کیوں ماؤں کے سر کی ردا مٹی میں رلتی ہے، واہ۔ یہاں کیوں بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، واہ۔ یہاں کیوں نو نہالوں پر یتیمی راج کرتی ہے، یہاں کیوں ظلمت شب نور کو تاراج کرتی ہے۔ واہ۔ میرے مولا زمیں پر آ، میرے مولا زمیں پر آ، کہاں ہو تم، کہاں ہو تم؟ واہ، کیا بات ہے۔ اصل میں نے یہ سمجھا کہ جس طرح کی ابھی تک ہم نے اشعار سنے تھے کہ آپ نسائیت سے بھرپور جو آپ کی رومانوی شاعری ہے اسی طرف آپ کا فروغ ہے، لیکن آپ نے ایک حساس درد مند دل رکھنے کی حیثیت سے یہ نظم بھی کہی جو معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ ہم نے غزلوں کی فرمائش کی تھی، مختلف مشاعروں میں ہم آپ سے سن بھی چکے ہیں، تو اگر ان میں سے کچھ ایک آدھ ہم سنائیں ہمارے ناظرین کے لیے خاص کر کے، کیونکہ اس میں جو آپ نے ایک سما باندھا ہے مختلف حوالوں سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یقیناً پسند آئے گا۔ بہت شکریہ۔ جی آپ نے صحیح کہا ہے کہ نسوانیت جو ہے وہ میرے نسوانی لہجہ جو ہے وہ کافی زیادہ میرے ہاں ملتا ہے۔ میرے مالک یہاں پر اب جزا کے بعد کیا ہوگا، واہ واہ، فقط اتنا بتا دے تو سزا کے بعد کیا ہوگا۔ واہ واہ واہ، میرے مالک یہاں پر اب جزا کے بعد کیا ہوگا، فقط اتنا بتا دے تو سزا کے بعد کیا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں، میں اس کے نام کی مہندی لگا تو لوں مگر ڈر ہے۔ واہ، میں اس کے نام کی مہندی لگا تو لوں مگر ڈر ہے۔ ہتھیلی پر میری رنگے حنا کے بعد کیا ہوگا۔ واہ 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 واہ، میں اس کے نام کی مہندی لگا تو لوں مگر ڈر ہے، ہتھیلی پر میری رنگے حنا کے بعد کیا ہوگا۔ ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا تو مانگ لی، لیکن مجھے تو دیکھنا یہ ہے دعا کے بعد کیا ہوگا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہ تو آپ نے پیشن گوئی بھی کر دی، پھر پڑھیے گا۔ واہ واہ، ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا تو مانگ لی، لیکن مجھے تو دیکھنا یہ ہے دعا کے بعد کیا ہوگا۔ واہ، ابھی دل کے بھنور میں ڈولتی ہے ناؤ الفت کی، واہ، ذرا سوچو تلاطم کی رضا کے بعد کیا ہوگا۔ تلاطم کی رضا کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی دل کے بھنور میں ڈولتی ہے ناؤ الفت کی، ذرا سوچو تلاطم کی رضا کے بعد کیا ہوگا۔ واہ واہ، سحر کے ساتھ رہتی ہے اسی کے سنگ چلتی ہے، کبھی سوچا بھی ہے باد صبا کے بعد کیا ہوگا۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا تو مانگ لی، لیکن مجھے تو دیکھنا یہ ہے دعا کے بعد کیا ہوگا۔ اس کا مقطع پھر پڑھیے گا، بڑا خوبصورت تھا۔ سحر کے ساتھ رہتی ہے اسی کے سنگ چلتی ہے، کبھی سوچا بھی ہے باد صبا کے بعد کیا ہوگا۔ کبھی سوچا بھی ہے باد صبا کے بعد کیا ہوگا۔ بہت خوب، ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا تو مانگ لی، لیکن مجھے تو دیکھنا یہ ہے دعا کے بعد کیا ہوگا۔ واہ واہ واہ، جی۔ ایک ذاتی جو ہے پچھلے 2-3 سال پہلے ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا جو ہے صدمہ ہوا تھا۔ میرے بڑے بھائی جو ہیں بہت اچانک جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی تھی روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ بہت لائق، بہت قابل تھے، وہ ایف سی کالج میں جو ہیں وہ پروفیسر تھے، اور اچانک ان کی موت سے ان کے بہت زیادہ صدمہ تھا، اور اس کو میں جذبات کو تھوڑا اپنے جذبات کو اس وقت میں نے ایک نظم کی صورت میں جو ہے وہ کیا تھا، اس کے کچھ اشعار میں آپ کو ضرور 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 سنائیے، ضرور سنائیے۔ حقیقت سب نے مانی ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، حقیقت سب نے مانی ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے کہ باری سب کی آنی ہے، بے شک بے شک، یہاں جس نے بھی آنا ہے اسے واپس ہی جانا ہے، واہ،
यहाँ जो कुछ भी बोना है वहाँ पर उसको पाना है। बेशक। अगर ये सब हकीकत है तो क्यों दिल सबका भारी है, वाह। तो फिर क्यों सब्र के आंसू मेरी आंखों से जारी हैं। क्या बात है, वाह। मुझे दिल को बताना है, नहीं है कुछ सज़ा इसमें, यहाँ पर जो भी होता है खुदा की है रज़ा इसमें। बेशक बेशक। ये अपनों की जो दूरी है फ़कत एक आजमाइश है, कि ईमान ताज़ा करने की यही रब की ख्वाहिश है। क्या बात है, बहुत खूब। जो दिल के पास होते हैं बहुत ही ख़ास होते हैं, बहुत जो ख़ास होते हैं खुदा के पास होते हैं। क्या बात है, फिर पढ़िएगा। वाह वाह। जो दिल के पास, जो दिल के पास होते हैं बहुत ही ख़ास होते हैं, बहुत जो ख़ास होते हैं खुदा के पास होते हैं। ये अपने भाई की बात पर जो है जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने एक अलमिया बयान किया। हमारे साथ कुछ कॉलर्स मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मैं हुमा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी कैसी हैं हुमा जी? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो आपको सबीना साहब को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बस आपको देखे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना हिस्सा डालूं। बिल्कुल डालिए, बिल्कुल डालिए। जी जी, तो सबीना के नाम एक दो शेर जी बताओ। बिल्कुल। जी जी, कि सुखन में आई न अफकार फन में आई है। वाह। सुखन में आई न अफकार फन में आई है, तुम्हारी याद फकत मेरे मन में आई है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सोहेल साहब आपकी नजर के इलाही खैर हो इस बार तो ये आंधी भी। वाह। इलाही खैर हो इस बार तो ये आंधी भी, खिजा से हाथ मिलाकर चमन में आई है। वाह 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 जी, बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ये बताइए चमन का है, आंधी का है, खिजा का है, कहा क्या है आपने? लेकिन आपकी बड़ी इनायत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत रूमानी शेर कहे आपने, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। हुमा खान जी बर्मिंघम से थी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी कोई और, एक और कॉलर है गालिबन। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फिलहाल नहीं है जी। तो देखें माशाल्लाह सब जगह तरफ से लोग सराहते हैं, फ़ोन करते हैं, ज़ाहिर है इनकी मोहब्बत है, खुलूस है, और यही हमारा पैगाम भी है ना। अभी जो हम बात कर रहे थे कि अदब बराए अमन, यानी कि अदब के ज़रिए अमन को और दोस्ती को फ़रोग़ दिया जाए, शायरों को तो पैगाम ही है। क्या कहेंगी आप इस बारे में? बिल्कुल, शायर की और अदीब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके कलम से जो है वो बहुत कुछ जो है वो बदल सकता है। और बहुत से जो है हमारे शायर हैं, हमारे अदीब हैं, उन्होंने ये काम किया भी है। बहुत फैज़ अहमद फैज़ बहुत काम किया जो है वो शायर हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है शायर और अदीब की कि उसके कलम से क्या निकलता है। तो ये बहुत सोच विचार के बाद जो है वो उसको जो भी लिखना चाहिए। और आप कुछ और हमें सुनाना चाह रही थी जो हमने आपसे फरमाइश की थी, एक आध दो गज़लें, अगर वो हमें हमारे नाजरीन को आप सुनाए तो। अच्छा, एक मेरी शायद आपको पता है कि मेरी दूसरी किताब भी जो जी है माशाल्लाह आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बात के लिए उसका नाम जो है वो मैंने अपने ही एक शेर इसको मिसरे पे लिखा है। वो शेर यूं है कि मैं सहर हूँ मुझे अब शाम ना होने देना। वाह वाह वाह। तुम मेरे प्यार को बदनाम ना होने देना। तो दूसरी बुक किताब का जो नाम है शाम ना होने देना, मैंने उसी से लिया। अच्छा, तो उसमें से मैं आपको कुछ अशआर जो है वो सुनाना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर। हम वतन गोश हैं, हम तो चाह रहे हैं कि आपकी इतनी खूबसूरत शायरी जो चल रही है, और ख़ासकर जो एक रोमानियत का अंसर उसके अंदर शामिल है। जी, रोमानियत जो है तो शायरी का तो मतलब भी यही है, गुफ्तगू करना जो है वो, और मोहब्बत के बगैर तो कुछ भी नहीं है। सारा निज़ाम मेरा ख्याल है दुनिया का मोहब्बत पे है। नहीं मानती मैं मोहब्बत खता है, नहीं मानती मैं मोहब्बत खता है, ये नेमत है ऐसी जो रब की अता है। वाह वाह वाह। कभी मत कहो तुम मोहब्बत सजा है, खुदा है मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। तो मोहब्बत से कैसे इनकार कर सकते हैं? जी वाह वाह, बहुत खूब। जी, तो उसमें है एक कि होने को तो इस दुनिया में क्या हो नहीं सकता, होने को तो इस दुनिया में क्या हो नहीं सकता, बस मैं तेरी और तू ही मेरा हो नहीं सकता। वाह क्या बात है। और ये शेर देखें, तन से मेरे वाकिफ हो मगर रूह से अनजान, तन से मेरे वाकिफ हो मगर रूह से अनजान,
یہ پیار تمہارا تو کھرا ہو نہیں سکتا. واہ. یہ سچ ہے کہ تجھ میں ہے کوئی بات الگ سی, یہ دل میرا ایسے تو تیرا ہو نہیں سکتا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. شکریہ. دشمن کو میرے تم نے لگایا ہے گلے سے, کیا اب بھی مجھے تم سے گلا ہو نہیں سکتا. آ جائے جو عیسیٰ بھی مسیحائی کو میری, ایسا ہے میرا زخم بھلا ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور مگتا ہے اب شام و سحر ہم تو سدا ساتھ رہیں گے, گر عشق ہو سچا تو فنا ہو نہیں سکتا. واہ واہ, گر عشق ہو سچا تو فنا ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے. ایک اور غزل ہے. جی. صنم سے زخم تازہ کی شکایت بھی نہیں جاتی, صنم سے زخم تازہ کی شکایت بھی نہیں جاتی, اسی بے رحم ظالم سے محبت بھی نہیں جاتی. واہ 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 واہ, کیا مطلب ہے. واہ واہ, پھر پڑھیے گا. صنم مطلب سے زخم تازہ کی شکایت بھی نہیں جاتی, اسی بے رحم ظالم سے محبت بھی نہیں جاتی. اور یہ شعر دیکھیں آج کل کی جدید محبت, ماڈرن محبت کے بارے میں ہے کہ محبت کا میری کرتا تو ہے دعویٰ بہت, لیکن محبت کا میری کرتا تو ہے دعویٰ بہت, لیکن ہر ایک کو دیکھنے کی اس کی عادت بھی نہیں جاتی. نہ ملنے کی اسے میں نے قسم کھائی تو ہے, لیکن اسی کو دیکھتے رہنے کی چاہت بھی نہیں جاتی. واہ واہ. شکریہ. مداوا میرے دکھ کا وہ کرے کیسے کہ اب میری, مداوا وہ میرے دکھ کا کرے کیسے کہ اب میری, ہنسی میں غم چھپانے کی مہارت بھی نہیں جاتی. واہ واہ, پھر پڑھیے گا. مداوا وہ میرے دکھ کا کرے کیسے کہ اب میری, ہنسی میں غم چھپانے کی مہارت بھی نہیں جاتی. جو لفظوں کی چبن تھی اس کو لہجے ہی نے روکا تھا, جو لفظوں کی چبن تھی اس کو لہجے ہی نے روکا تھا, مگر لفظوں کی لہجے سے بغاوت بھی نہیں جاتی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. واہ واہ, بہت خوب. نہیں گرنے دیا اشکوں کو پلکوں سے ان آنکھوں نے, نہیں گرنے دیا اشکوں کو پلکوں سے ان آنکھوں نے, مگر اشکوں کے گر جانے کی فطرت بھی نہیں جاتی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. پھر پڑھیے گا. واہ واہ. نہیں گرنے دیا اشکوں کو پلکوں سے ان آنکھوں نے, مگر اشکوں کے گر جانے کی فطرت بھی نہیں جاتی. اشکوں کی فطرت نہیں جاتی, واقعی. اور مقطع دیکھیں. جی. دیے کی لو سے راتیں ہو تو جاتی ہیں ہنسی, لیکن دیے کی لو سے راتیں ہو تو جاتی ہیں ہنسی, لیکن سحر سے روشنی لینے کی لذت بھی نہیں جاتی. صنم سے زخم تازہ کی شکایت بھی نہیں جاتی, اسی بے رحم ظالم سے محبت بھی نہیں جاتی. واہ واہ, کیا بات ہے. میں نے دیکھا آپ نے جو اپنی کتاب تھی خواب سحر, اس کا جو پیش لفظ آپ نے لکھا تھا اس میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ احمد فراز کی بہت بڑی جو ہے جو فین ہیں ان کی, اور بڑی مداح ہیں ان کی. اتنی مداح ہوں کہ میں نے اپنی پوری بک ان کے جو ہے انتصاب کر دیا. بہت باقی, کیونکہ بہت بہت متاثر تھی میں. پروین شاکر تھی, ان کی کافی پڑھا کرتی تھی. احمد فراز تھی, اور جب بک انتصاب کرنے کا تو میرے ذہن میں بس ان کا نام جو ہے وہ آیا تھا. اور رنگ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے ہمیں آپ کی شاعری میں, ماشاءاللہ بڑا اچھا رنگ نظر آ رہا ہے. بہت اور کیونکہ احمد فراز تو بہرحال غزل کے بادشاہ تھے. ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کا کلام زیادہ سے زیادہ سن سکیں. گفتگو تو چلتی ہی رہتی ہے. جی, تو اب آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ کوئی اچھی سی غزل جس نے آپ نے اب تک جیسی سنائی ہے, ایک تسلسل آپ کا بنا ہوا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ کچھ اگر ہمیں اچھی سی غزلیں ہمارے شعراء, ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے آپ سنائیں. جی, اور خاص کر ہمارے احمد شاہین بھائی اور احمد مقصود بھائی, ان کے لیے آپ ضرور کوئی ان کے نام کچھ غزل کریں. جی, ایک غزل ہے. کتنا حق پر بھی ہو عزت نہیں ملنے والی. واہ 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 واہ. کتنا حق پر بھی ہو عزت نہیں ملنے والی, اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. واہ 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 واہ, بہت شکریہ. اور یہ شعر دیکھیں. دل یہ کہتا ہے کروں میں بھی محبت کا گناہ, دل یہ کہتا ہے کروں میں بھی محبت کا گناہ, مجھ کو ویسے بھی تو جنت نہیں ملنے والی. واہ 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 واہ, پھر پڑھیے. دل یہ کہتا ہے کروں میں بھی محبت کا گناہ, مجھ کو ویسے بھی تو جنت نہیں ملنے والی. کیا کروں جب سے نجومی نے بتایا ہے مجھے. اچھا, کیا کروں جب سے نجومی نے بتایا ہے مجھے, اس جنم میں تو محبت نہیں ملنے والی. واہ 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 واہ. صرف چاہا ہی نہیں میں نے تو پوجا ہے تمہیں, اب تمہیں ایسی عقیدت نہیں ملنے والی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اور میں نے آشعار میں دل چیر کے رکھا ہے مگر, میں نے آشعار میں دل چیر کے رکھا ہے مگر,
मुझको मालूम है शोहरत नहीं मिलने वाली। नहीं, ये गलत शेर कह दिया आपने। माशाल्लाह आपको शोहरत मिल रही है और अशार की बदौलत माशाल्लाह मिली, फिर पड़ेगा ये शेर। मैंने अशार में दिल चीर के रखा है मगर मुझको मालूम है शोहरत नहीं मिलने वाली। क्या बात है। क्यों सहर तूने अंधेरों से तिजारत कर ली, वाह। क्यों सहर तूने अंधेरों से तिजारत कर ली, तुझको मालूम है कीमत नहीं मिलने वाली। वाह वाह वाह। कितना हक पर भी हो इज्जत नहीं मिलने वाली। नहीं, वो फिर पड़ेगा जन्नत नहीं मिलने वाली। वो बड़ा अच्छा शेर था। जी, ये बहुत वैसे पसंद किया गया था। इसमें कहते हैं कि बड़ा वो शरारती सा जो है उसमें फ्लेवर आ जाता है। दिल ये कहता है करूँ मैं भी मोहब्बत का गुनाह, मुझको वैसे भी तो जन्नत नहीं मिलने वाली। तो सही बात है, बहुत अच्छी बात कही जी। ये आपने इतनी खूबसूरत गज़ल सुनाई है कि इसका तसलसल मैं चाहता हूँ बना रहे जब तक कि प्रोग्राम चल रहा है, और ये एक और खूबसूरत गज़ल चलती रहे इसके साथ साथ। एक थोड़ी लंबी रदीफ की गज़ल है। गरजते बादलों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना, गरजते बादलों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना, बरसती बारिशों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। वाह। और ये शेर देखिए, मुझे बस ज़ात में तेरी सभी मौसम मिले जाना। वाह। मुझे बस ज़ात में तेरी सभी मौसम मिले जाना, बदलते मौसमों से अब मुझे कुछ भी नहीं वाह कहना। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत मुझे खूब। बस ज़ात में तेरी सभी मौसम मिले जाना, बदलते मौसमों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। क्या बात मिले है। जो नैन नैनों से तो बीती रात आंखों में, वाह, बहुत खूब। मिले जो नैन नैनों से तो बीती रात आंखों में, सुहाने रत जगहों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। वाह वाह वाह। जो मेरे ना खुदा तुम हो तो क्यों साहिल की हो परवाह, जो मेरे ना खुदा तुम हो तो क्यों साहिल की हो परवाह, उभरते साहिलों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। सहर के दोस्तों में तो फकत उजले सवेरे हैं, सहर के दोस्तों में तो फकत उजले सवेरे हैं, सो अपने दुश्मनों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। क्या बात है, वाह वाह, फिर पढ़िएगा। सहर के दोस्तों में तो फकत उजले सवेरे हैं, सो अपने दुश्मनों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। वाह वाह वाह। गरजते बादलों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। वाह वाह वाह। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हम चाहेंगे कि आप एक छोटी सी अगर हमें गज़ल और पैगाम के तौर पे गज़ल अगर कोई सुनाए तो बड़ी अच्छी रहेगी। हम चाहेंगे कि आप अगर नज़म सुनाना चाहें या कोई गज़ल सुनाना चाहें, आप समझती हैं कि जी 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 एक गज़ल है जी। कब किसी दर्द की शिद्दत ने मुझे मार दिया, वाह। कब किसी दर्द की शिद्दत ने मुझे मार दिया, मेरे ही इश्क की उजलत ने मुझे मार वाह दिया। वाह वाह वाह। मेरे कब किसी दर्द की शिद्दत ने मुझे मार दिया, मेरे ही इश्क की उजलत ने मुझे मार दिया। दर्द दुनिया का मेरे दिल में समाता ही गया, दर्द सहने की रियाजत ने मुझे मार दिया। सहने की रियाजत ने मुझे मार दिया। खूने दिल आंख से अश्कों की जगह बहने लगा, वाह। रोते रहने की सहूलत ने मुझे मार क्या दिया। बात है, वाह। राज हर एक मेरा सब पे अयां करती हैं, मेरी आंखों की नदामत ने मुझे मार दिया। सारे इल्जाम मुझे अपने ही सर लेने पड़े, वाह। खामोशी तेरी सहूलत ने मुझे मार दिया। अपने दुश्मन से मैं कब हारने वाली थी, मगर दोस्तों मेरी मरवत ने मुझे मार दिया। क्या बात है। अपने दुश्मन से मैं कब हारने वाली थी, मगर दोस्तों मेरी मरवत ने मुझे मार दिया। और मक्ता देखें, सांस जाती है सहर फिर भी नहीं आती है, मेरे एहसास की जुल्मत ने मुझे मार दिया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मेरे एहसास की जुल्मत ने मुझे मार दिया। ये थी हमारी आज की मेहमान शायरा सबीना सहर, जिन्होंने कहा लोगों का जब मिजाज ही पत्थर का हो गया, फिर पत्थरों के हमको बनाने पड़ेंगे फूल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।